إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، آپ مختلف اشیاء میں دیکھیں گے کہ کوئی قیمتی ہے، کوئی کم قیمت ہے، کوئی مہنگی ہے، اور کسی کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور کوئی کم اہمیت والی۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اس دنیا میں انسانوں میں سے سب سے افضل ترین لوگ کون تھے؟ انبیاء کرام، افضل ترین مخلوق میں سے افضل ترین لوگ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان میں بھی فرق رکھا، کسی کو بہت ہی اعلیٰ مقام عطا کیا، کسی کو اس سے کم، حتیٰ کہ اس بات کا اظہار خود اللہ رب العزت نے تیسرے سپارے کے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس تیسرے سپارے کا نام ہی تلک الرسل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول انہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور بعض پر بعض کی فضیلت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث اگرچہ متکلم فی ہے، اس میں ہے کہ 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسل آئے، اور 1,24,000 انبیاء اور رسل میں سے 313 اور ایک روایت کے مطابق 314 یہ رسول ہیں، باقی نبی ہیں، اور یہ 313 رسول ہیں۔ نبی اور رسول کا مقام تھوڑا مختلف ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی صرف نبی ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا۔ فرق واضح ہو گیا کہ ان کی شان دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ ہے۔ اور پھر رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جنہیں اولو العزم من الرسل قرار دیا گیا کہ وہ رسولوں میں سے بھی عظیمت والے اولو العزم ہیں۔ اور ان 5 رسولوں میں سے کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 رسولوں میں سے بھی ہمارے رسول، گویا کہ 1.25 رسولوں اور انبیاء میں سے اللہ نے جو ہمارے رسول ہیں ان کو سب سے زیادہ مقام دیا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی سے سرفراز کرنا تھا تو انہیں کہاں بلایا؟ زمین پر ہی، ایک پہاڑ پر، طور پر۔ اور جب ہمارے نبی کو شرف ہم کلامی دینا تھا تو وہ زبردست انتظام فرمایا کہ مکہ سے مسجد اقصی براق پر
اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے اوپر تک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ مقام دوسرے کسی نبی کو میسر نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہی جانتا ہے۔ دنوں میں سے، بلکہ مہینوں میں سے جو بہترین افضل ترین مہینہ شمار ہوتا ہے وہ ہے ماہ رمضان، اور ہفتے کے دنوں میں سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے سورۃ الجمعہ کی ہی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت اسی نام کی نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو بھاگے چلے آؤ۔ فاسعوا سعی کا معنی بظاہر چلنا ہی ہے، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ چلو، بھاگنا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے، اسے پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ یہاں آپ جانتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، بعض مساجد میں آدھا گھنٹہ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ محلے والوں کو معلوم ہے کہ ابھی اقامت نہیں ہوئی، اقامت ہو گئی، اور ایک آدمی اپنے گھر سے روانہ ہو گیا اور سمجھتا ہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، اسے بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئے چل کر، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے وقار سے، پورے سکون کے ساتھ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت، کاروبار، بزنس، آفس ہے، مزدوری ہے، کچھ بھی ہے، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو گویا ہفتے کے دنوں میں سے اللہ رب العزت نے جس دن کو زیادہ فضیلت دی وہ یہ جمعہ کا دن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں ارشاد موجود ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ دن کے جن پر سورج نکلتا ہے ان میں سے سب سے افضل ترین دن ہے جمعہ کا۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم، اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو جمعہ سے غافل کر دیا، جمعہ ان سے کھو گیا۔ عیسائیوں کو سنڈے سروسز، عیسائیوں کے لیے یوم الاحد، اتوار، سنڈے، یہودیوں کے لیے ہفتہ، اور فرمایا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ دن دے دیا جو ہفتے کے 7 دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس۔ اسی طرح سال سے، مہینوں سے، اور اگر کہیں کہ گھڑیوں میں سے، یعنی ساعات، یہ گھڑی نہیں، وقت، تھوڑا سا وقت، اس جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے جس کو کہا گیا کہ یہ جمعے کا دن ایسے ہے جیسے سال میں سے رمضان، اور یہ گھڑی جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر۔ اور وہ گھڑی کب آتی ہے؟ ہمارے یہاں یہ تو مشہور ہے نا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ گھڑی کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عصر اور مغرب کے درمیان دعا کی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔
اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ جب امام خطبہ دیتے ہوئے دعا کرتا ہے، خطبہ کے دوران تھوڑا بیٹھ کر بھی دعا کرتے ہیں، یہ گھڑی ہے جو قبولیت عمل کی گھڑی ہے۔ بہرحال اس گھڑی کو کہا گیا کہ جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اسی طرح جمعہ میں یہ گھڑی ہے، جمعہ کے دن میں یہ گھڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کے وسائل عام، جمعہ پڑھنے کے لیے کہیں میلوں، نہ گاڑی پر نہ پیدل، آپ اپنے گھر سے نکلیں اور چند قدم پر آپ کو جامع مسجد مل جائے گی۔ یہاں آپ جانتے ہیں یہ جامع مسجد ہے، اور اس کان کے وسط میں ایک اور جامع مسجد ہے۔ بڑی آسانیاں اللہ رب العزت نے یہ دن ہمارے لیے مبارک رکھا، اور اس کے لیے ہمیں آسانیاں بھی دی۔ ورنہ بعض ایسے ملک، ابھی ایک نوجوان اسلام قبول کر کے یہاں سے گیا ہے جس نے نیا نام اپنا محمد رکھا ہے، ان کے علاقوں میں افریقہ میں جانے والے لوگوں نے کہا کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ ہم نے سیر و سیاحت کے دوران دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ان میں کوئی جامع مسجد نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم جمعہ کیسے کرتے ہو، جمعہ کا کیا کرتے ہو، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم صبح ناشتہ کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، 3 4 گھنٹے پیدل چل کر جامع مسجد پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے ہم پر۔ اور وہ 3 4 گھنٹے جو چلتے ہیں وہ ہمارے شہروں کی طرح روڈ نہیں، جنگل ہے، ایسے ہی زمین پر جیسے راستے بنے ہوتے ہیں اس طرح کے راستے ہیں، اور دائیں بائیں جنگل میں چیر پھاڑ کرنے والے درندے موجود ہیں، چور اور ڈاکو موجود ہیں، لٹیرے موجود ہیں، لیکن وہ سارے اتنا لمبا جاتے ہوئے اتنا لمبا آتے ہوئے سفر کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ واپسی ہماری عصر اور مغرب کے درمیان گھر پہنچی۔ اللہ نے ہمیں کتنا نواز رکھا ہے کہ چند قدموں پر مسجد، گاڑی کی چابیاں جیب میں، پیدل چل کر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نعمت کی ناقدری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے بھائی ایسے ملیں گے کہ وہ کب مسجد میں آتے ہیں؟ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب شاید جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہے، اس وقت پہنچتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، خطبے میں نہیں۔ اور بہانہ میں نے کئی ایک مرتبہ ذکر کیا ہے، بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہمیں عربی آتی نہیں اور خطبے کا سن کے کیا کریں گے، خطبے کا سن کے کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے؟ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہے، یہ ہے ہمارا فرض۔ سمجھ نہیں آتی تو اس میں کوئی اللہ کا نعوذ باللہ قصور ہے؟ ہم جو کام کرتے ہیں، جس جاب پر ہوں، اس جاب میں عربی زبان کے الفاظ سیکھنا ضروری ہو جائیں تو سیکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کسی سپر مارکیٹ میں کام کرنے والے آدمی کو دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس پانڈا ڈولو وغیرہ ہے، ہزاروں چیزیں ہیں جن کے عربی میں نام ان سب کو موجود ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ عربی انگلش دونوں زبانوں میں نام معلوم ہے، اور انہیں جب خطیب کہتا ہے نا اتقوا اللہ، تو پتہ نہیں کہ یہ اس نے کیا کہا۔ اتنی ہمارے یہاں لاپرواہی ہے عربی زبان کے بارے میں کہ صرف اپنے مقصد کی عربی سیکھ لیتے ہیں اور بس۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں بہت آسانی دے رکھی ہے، اور جمعے کے کچھ فضائل ہیں، جمعے کے کچھ آداب ہیں، جمعے کے کچھ احکام ہیں، اور جمعے کے بارے میں تفصیلات میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ہماری کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے نماز جمعہ کے متعلق، جمعۃ المبارک، فضائل، مسائل اور احکام۔ یہاں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہاں یہ بات ابن خزیمہ میں سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ پہلے جمعہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں جمعہ فرض ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو وہاں جمعے کے لیے اجازت نہیں ملی، اور سب سے پہلے خطیب جنہوں نے مدینہ منورہ میں جمعے کا خطبہ دیا
وہ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں جامع مسجد میں جمعہ کے خطیب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے دیگر فضائل میں سے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ جمعے کے پہلے خطیب ہیں۔ اور ہمارے یہاں نام بھی بہت کم ملتا ہے، بچوں کا نام بھی بہت کم مصعب ملے گا، اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں تک کے نام بھی ہیں۔ خیبر شمالیہ میں مسجد مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھایا، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تب تک وہ خطیب جمعہ تھے۔ اور جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کئی ایک باتیں، وجہ تسمیہ میں باتیں ذکر کی گئیں کہ پہلے یہ دن جو ہے، اس دن کو یوم عروبہ کہتے تھے، یعنی عربوں کا دن، کہیں میلہ ٹھیلا لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور اسلام آیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اور اس کے جمعہ نام رکھنے میں خاص مصلحت یہ ذکر کی گئی، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس دن بہی جمعہ ابوکا او ابوکم، حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو مٹی اکٹھی کی گئی وہ جمعہ کے دن کی گئی تھی۔ ایک خاص دن اور ایک خاص عمل اس جمعہ کے لیے۔ اور دوسری یہ کہ اس دن چونکہ مسلمان مختلف مساجد میں جمع ہوتے ہیں، لہذا اس دن کو جمعہ کا دن قرار دیا گیا۔ اور اتنا مبارک ہونے کے باوجود اگر کوئی کہے کہ مجھے چھٹی بھی ہوتی ہے، یہاں چونکہ سعودی عرب میں، عرب ممالک میں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اتوار کو ہوتی ہے، آدمی کہے کہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے، میں جمعہ کا روزہ رکھ لیا کروں گا، جائز ہے، کتنا اچھا کام ہے، روزہ رکھنا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ اور جمعے کی رات کو قیام یا عبادت کے ساتھ خاص نہ کرو۔ اگر جمعے کا روزہ رکھنا ہے تو یا پہلے جمعرات کا ساتھ ملاؤ یا بعد میں ہفتے کا ساتھ ملاؤ، صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو داؤد ترمذی میں، اور جسے سنن نسائی نے بھی بیان کیا ہے اور صحیح قرار دی گئی حدیث، خمس من عملہن فی یوم جمعہ، وہ شخص جو 5 کام کرے، فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ، ایک دن میں 5 کام کرے تو اللہ اسے جنت میں مقام دے گا۔ 5 کام میں سے ایک یہ کہ روزہ رکھے، دوسرا یہ کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائے، ظاہر ہے باقی دنوں میں جمعہ تو نہیں ہے نا، 4 تو ہو سکتے ہیں، 5واں کام صرف جمعہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ تیسرا جنازہ میں شرکت کرے، دیکھو اللہ رب العزت کا احسان، یہاں جنازہ بھی مل جاتا ہے، کبھی کبھار نہیں تو عموماً ہوتا ہے۔ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً، اور کسی غلام کو آزاد کرے یا کسی مریض کی عیادت کرے۔ پتہ چلا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی دوست مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ 5 کام کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس جمعہ کے لیے ہی خاص طور پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ عام دنوں میں کوئی نہائے یا نہائے، کوئی نہائے یا نہ نہائے، لیکن جمعہ کے دن نہانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے، جمعہ کے دن کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من اغتسل یوم الجمعہ غسل جنابہ، جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، جیسے میاں بیوی جمع کرتے ہیں تو غسل کرتے ہیں نا، غسل جنابت کا بھی بہت سارے لوگ ہیں، بال بچے والے ہو گئے لیکن غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، آج تک وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ غسل جنابت کی ترتیب کیا ہے، غسل جنابت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ جو غسل جنابت کی طرح غسل کرے
اور ایک حدیث میں ہے کہ من غسل واغتسل، جو غسل کرے اور غسل کرائے، یعنی اپنی گھر والی کو بھی غسل کرائے، تو فرمایا گھر سے جلدی نکلے جمعہ میں پہنچنے کے لیے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور غور کے ساتھ خطبہ سنیں۔ اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت قدم قدم پر اجر و ثواب سے نوازے گا، بے شمار اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بھاگ کر آنے کی بجائے آرام سے چل کر آنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے آؤ، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ۔ ہمارے بعض بھائی ہیں محنت کا شیں کام کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ کام کرتے کرتے جمعہ پڑھنے آ جائیں گے تو پسینے کی اسمیل تو آئے گی نا، اور اگر وہ کچھ خوشبو استعمال کر لے، آج کل کوئی چیزیں ایسی نکلی ہوئی ہیں کہ وہ بغلوں میں مار لیں، پسینے کا کچھ علاج ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غسل کرے اور ساتھ ہی اپنے گھر سے جو بہتر قسم کی خوشبو ہے وہ استعمال کرے۔ یہ چونکہ اس زمانہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی لوگ محنت کرتے تھے، لیکن انہیں جب یہ تعلیمات دی گئیں تو وہ ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ ہم نے جمعہ میں جانا ہے، لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ خیال کر کے کپڑا بدل لیا، اور اگر غسل نہ کر پائے تو غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم، لفظ واجب کا موجود ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غسل کیا اس نے اچھا کام کیا، اور جس نے صرف وضو کیا اس کا بھی جمعہ تو ہو جائے گا۔ یعنی یہ فریضہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ غسل کیا، خوشبو لگائی، اچھا لباس پہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوٹ کہہ لے، جیسے آج سوٹ کہتے ہیں نا، ایک سوٹ اسپیشل اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جمعہ کے دن یا جب کبھی کوئی وفد آئے، مہمان آیا کوئی، تو ان کی آمد پر وہ سوٹ استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی نارمل کوئی بھی ایک چلتا ہے، لیکن خاص ایک جمعہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری، لا یغتسل رجل یوم الجمعہ ویطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج، نہا دھو کے اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے مسجد میں آئے، اور ساتھ ہی فرمایا فلا یفرق بین اثنین، اب مسجد میں آ کے کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ منع ہے، حتیٰ کہ دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ کر کے اس میں گھسنا یہ بھی جائز نہیں، الا یہ باہر سے آدمی آیا اور اس نے دیکھا کہ پہلی صفوں میں جگہ ہیں اور پیچھے والی صفیں جو ہیں وہ فل ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ مجبوری ہے یا نہیں؟ اس آدمی کی مجبوری ہے کہ دو آدمیوں میں سے ذرا اشارہ دے کے گزر جائے، تاکہ کندھے پھلانگنے کا جو حدیث ہے اس پر فٹ نہ آئے، اشارہ کرتا جائے، آگے بڑھتا جائے، جو جگہ خالی ہیں وہاں پہنچے۔ اور ہمارے سب سے پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے بھائی جو ہیں وہ عموماً کون ہوتے ہیں؟ تمباکو نوشی کرنے والے، اور کچھ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد سے انہیں جمعہ پڑھ کے جتنی جلدی ہوگی نکلنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کوئی مجبوری نہیں، کوئی کام نہیں، باہر نکلے، سگریٹ سلگایا اور دعائیں چھوڑنا شروع کر دی، صرف اس کام کے لیے مسجد میں بے ترتیبی۔ حالانکہ جو پہلے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صف کے اجر کا، اس کے ثواب کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم پہلی صف میں پہنچنے کے لیے قرعہ اندازی کرو، ٹاس کرو کہ کون پہلی صف میں جائے گا۔ اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جگہ ہے نہیں، دھکے مارتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور پھر
قریب آ کے جہاں بھی وہ بیٹھا ہے، جو اللہ نے اسے توفیق دی ہے، وہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جیسا وقت ہے، اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے تو کیا آتے ہی بیٹھ جانا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابی آیا اور بیٹھ گیا، پوچھا صلی تھا، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا قم فصلی ولیتجوز، اٹھو کم از کم 2 رکعتیں پڑھو اور مختصر کرو۔ اب یہ بھی نہیں کہ آیا لیٹ اور 2 رکعتیں اٹھا کے پڑھائی گئی تو وہ لمبی شروع کر دیتا، مختصر سی پڑھے بغیر نہ بیٹھو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اس کا یہ حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ صحابی کا نام بھی بعض روایت میں موجود ہے، ان کے کپڑے کچھ ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو تاکہ لوگ جمعہ کے بعد ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ہمارے دماغوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو، نماز پڑھو اور پھر بیٹھو۔ اور دوسری حدیث، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جو آدمی مسجد میں داخل ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ کوئی مسکین نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اور ایک تیسری حدیث ہے جو کہتے ہیں نہیں جی خطبہ سننا ضروری ہے، یہ 2 رکعتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، پہلے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب، اگر کوئی مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، وہ بھی 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ ہمارے پاکستانی انڈین بھائی خاص طور پر اور بنگلہ دیش، یہ تینوں ملک ہمارا ہی ہے نا، آئیں گے چلتے چلتے جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور جب امام خطبہ اصلی شروع کرتا ہے، ایک تو ہے نا واعظ، جو دوسرا خطبہ ہے، اس کے لیے آدھا منٹ میرے خیال بیٹھتے ہیں، زیادہ زیادہ کوئی منٹ بیٹھ جائے گا، اس وقت اٹھ کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی ہے، بیٹھ گیا ہے۔ اب اسے یہ خطبہ سننا چاہیے تھا، اور اس گھڑی کے دوران صرف دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی مرضی سے جو کام کریں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہی غسل یوم الجمعہ علی کل محتلم وسواک، اور مسواک بھی کرنی چاہیے۔ مسواک کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ہمارے یہاں مسواک کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اور ٹوتھ پیسٹ اور برش، پیسٹ اور برش دونوں مسواک کے قائم مقام تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسواک کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید ہے، اور مسواک ساری دنیا میں ملتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ ملتی نہیں اور لہذا ہم پیسٹ کرتے ہیں، ساری دنیا میں مسواک موجود ہے، پاکستان میں ملتی ہے، انڈیا میں نے لوگوں کو دیکھا پوچھا مسواک ملتی ہے، اور بڑی خوبصورت ملتی ہے۔ یہاں فرش ملتی ہے اور وہاں خوبصورت سفید کلر کی ایک دم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مسواک بھی کرنی چاہیے، اور جمعہ کے دن جلدی آنے کے لیے حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام سلف صالحین امت میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہتے تھے۔ اب لگتا ہے کہ ہمیں تو یہ سن کر غصہ آئے گا کہ ابھی ناشتہ کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے وہ، اور بعض سورج نکلنے کے بعد ساتھ ہی وہ مسجد میں آ جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اٹھے درمیان میں، دونوں طرف۔ آج تو الحمدللہ اتنی آسانی ہے کہ باتھ روم ہر جگہ، ہر مسجد کے ساتھ موجود ہے، لیڈیز جینٹس دونوں کی، آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور ضرورت حاجت پڑتی ہے جائے، جا کے حاجت پوری کرے اور واپس آ کے بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت اسے اگر پہلی گھڑی میں آ گیا، اب گھڑی کا معاملہ جو ہے پھر یہاں بھی ہے، جو پہلی گھڑی میں آ گیا اسے اللہ رب العزت اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اونٹ
ظاہر ہے کہ 4 پیسے لگیں گے نا، اور یہاں فری میں مل رہا ہے۔ جو پہلی گڑی میں آیا اونٹ، دوسری گڑی میں آیا گائے، تیسری گڑی میں آیا سینگوں والا بکرا، چوتھی گڑی میں آیا مرغی، اور 5ویں گڑی میں آیا تو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر فرشتے جو ہیں جو سارے دروازوں پر موجود ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، جیسے ہی امام خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، وہ اپنے دفتر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ 5 گھڑیاں جو ہیں یہ کہاں ہیں، کون سا وقت ہے ان 5 گھڑیوں کے لیے؟ اس کے لیے اہل علم نے تفصیل ذکر کی ہے کہ جو مختلف اقوال میں سے بہترین راجح ترین قول یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر امام کے ممبر پر بیٹھنے تک یہ جو وقت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ آج کل سورج 5 بجے کے قریب نکل رہا ہے اور 11:45 کے قریب آ کے جمعے کی اذان ہوتی ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے۔ اب یہ 6 گھنٹے بنتے ہیں، 5 سے 11، 6، 6:30 کر لیں، یعنی ہر 1.25 گھنٹے بعد ایک گھڑی چینج ہوتی ہے۔ 5 سے لے کے 6:15 تک پہلی، اب آگے اسی پہ آپ محمول کر سکتے ہیں کہ یہ 5 گھڑیاں سپیشل ہیں، اور جیسے ہی امام خطبہ شروع کرتا ہے یا خطبہ کے لیے آ کے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ ثواب تو ہوگا، اجر ملے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اونٹ ذبح کرنا، گائے ذبح کرنا، بکرا ذبح کرنا، مرغی ذبح کرنا، انڈا صدقہ کرنا، وہ ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور جمعہ کے دن یہ کوشش کر کے اگر مسجد میں آتے ہیں تو یہ اجر و ثواب 2-4 جمعہ، 6 جمعہ آئیں، 4-6 جمعہ۔ اگر کوئی پہلی گھڑی میں نہیں، مان لیا کہ 5-6 گھنٹے کون بیٹھے گا مسجد میں، کم از کم اس گھڑی میں تو آ جائیں کہ جس میں کوئی مرغی، کوئی انڈا، کچھ تو ملے۔ اس میں بھی نہیں آئیں گے، آ رہے ہیں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جب خطبہ ختم ہونے کے قریب آئے گا تب مسجد میں جائیں گے۔ اتنا کم وقت مسجد کے لیے، جبکہ آپ نے افریقہ کے ممالک میں لوگوں کی مسجدوں کا حال سنا ہے کہ 4-4 گھنٹے پیدل چل کر جمعہ کے لیے پہنچتے ہیں، پھر 4-4 گھنٹے چل کے واپس آتے ہیں۔ اس ساری کے باوجود ہمیں اللہ نے اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی آسانیاں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس گھڑی کو خاص طور پر جو اسپیشل ہے، اس گھڑی کو پانے کے لیے اگر خطبہ کے دوران آپ پہنچتے ہیں تو وہ بہت ہی اہم وقت ہے، کیونکہ دوران خطبہ جب امام بیٹھتا ہے یا دوران خطبہ دعا، بیٹھنے سے پہلے بھی امام دعا کرتا ہے نا، اور پھر بیٹھ کر وہ دعا کرتا ہے اپنے لیے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں۔ فاستغفروہ انہ هو الغفور کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس نے کہا کہ اللہ مجھے بخش دے، اور تم دعا کرو مجھے بخش دے اور آپ کو بخش دے، اور تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخش دے۔ لیکن یہ کلمات وہ ہیں جو ہم اگر کہیں سپر مارکیٹ میں کام آ رہے ہوتے تو ہمیں ان کا معنی یاد ہوتا۔ اب یہ چونکہ مارکیٹ میں چلتے نہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام کیا کہہ کے بیٹھا۔ جمعہ کے دن کی اہمیت اتنی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ما کننا نقیل ولا نتغدی الا بعد الجمعہ، باقی دنوں میں ہم جب چاہتے کھاتے، جب چاہتے سو لیتے دوپہر کو، لیکن جمعہ کے دن سونا جسے قیلولہ کہتے ہیں، اور قیلولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تم قیلولہ کیا کرو، سنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ کرتے، کھانا کھاتے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر، تاکہ ہم جمعہ سے لیٹ نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی
موقع پائے تو اسے چاہیے کہ سورۃ الکہف جمعہ کے دن وہ ضرور پڑھ لے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں یہ بات آئی ہے جن پر بعض اہل علم نے کلام بھی کیا ہے کہ وہ ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سابق مفتی اعظم سعودی عرب ہیں، انہوں نے کہا کہ روایات موجود ہیں اور ایک صحابی حضرت عمر فاروق کا عمل موجود ہے صحیح سند سے ثابت۔ روایات میں ضعف ہے لیکن صحابی کا عمل صحیح ثابت ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے، آپ اس کو مخصوص جمعہ کے ساتھ نہ بھی سمجھیں، تلاوت کرنی ہے پہلے سورۃ کہف مکمل کر لیں۔ جمعہ کے دن کوشش کی جائے کہ سورۃ کہف جو ہے اس کی تلاوت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ باقی دنوں میں بھی پڑھیں لیکن جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھیں۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن افضل دن ہے، تم بکثرت مجھ پر درود پڑھو۔ فإن صلاتکم معروضہ علی، تمہارا درود پڑھنا، سلام بھیجنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحون، اللہ کے کچھ سیاح گھومنے پھرنے والے فرشتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ایک سوال آیا ہوا تھا ہمارے گروپ میں، سوال جواب گروپ میں، کہ یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں کسی کے ہاتھ کہ میرا سلام کہنا، کوئی جا رہا ہے مکہ مدینہ تو کہا مدینہ جاؤ تو نبی پاک کو میرا سلام کہنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کتنا بہترین انتظام کر رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی جہاں بھی سلام بھیجے گا اللہ کے فرشتے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں گے۔ اور میں نے اس میں بھی کہا تھا اور آج بھی دوہرا دیتا ہوں، میں آپ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کبھی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے صرف اپنے انبیاء کو گناہ سے محفوظ رکھا، باقی کوئی نہیں، صحابہ کرام تک گناہ ثابت ہے۔ ایک گناہ گار آدمی کے ہاتھ آپ سلام بھیج رہے ہیں جبکہ اللہ کے فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہ، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، صرف وہ کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اس پاک باز مخلوق کے ہاتھوں سلام جانے دو، ہم اپنے کسی نہ کسی گناہ گار کے ہاتھوں سلام بھیجتے ہیں، یہ بھی ہماری عجیب سی طبیعت بنی ہوئی ہے۔ بہرحال جمعہ کے آداب کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے شروع میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کو اٹھایا اس کی جگہ پر بیٹھ گئے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر آگے جگہ خالی ہے تو نکلنے کا تھوڑا سا راستہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور لوگوں کی گردن نہ پھلانگنے کے بارے میں ایک حدیث سنن ابو داؤد، نسائی اور مسند امام احمد میں ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ہے کہ ایک آدمی آیا مسجد میں اور وہ لوگوں کے اوپر سے جیسے ہماری عادت ہوتی ہے پھلانگتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقد آذیت و آنیت، لیٹ تم آئے ہو اور اب دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہو، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری طرح کی تو بات تھی نہیں نا کہ چلیں وہ جو کہہ رہے ہیں میں پہلے اچھی سی جگہ دیکھ لوں، سے ابھی انہی پاؤں پر بیٹھ گیا فوراً۔ آپ نے دو لفظ فرمائے، فقد آذیت و آنیت، لیٹ آئے ہو اور دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جمعے کے خطبہ کے دوران کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں تو بڑا تعجب سا ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی قلق ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ بچہ لائے ہوئے ہیں، بچہ ناسمجھ ہے، ابھی اگر اس طرح کا بچہ ہو، سمجھدار ہے جو کہیں گے مانے گا، چھوٹا بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ جمعے کے دوران ابا حضور بھی کھیل رہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، اب ظاہر ہے کہ کئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، وہ نظر آ جاتی ہیں
ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے قریب ہی کوئی ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل نکالا ہوا ہے، خطبہ چل رہا ہے، وہ اپنا موبائل نکال کے اپنا خطبہ دے رہا تھا۔ اتنی لاپرواہی! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اسے یہ نہ کہو اسمت، خاموش، یہ نہ کہو کیونکہ یہ بات ہے، تم نے بھی تو بات کر دی۔ صرف اشارے سے اسے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا طرح طرح محل یہ ہے خاموش کرنے کے لیے، اشارے سے خاموش کرو، بول کر نہیں۔ من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں پر ہاتھ پھیرا اس نے لغو کام کیا۔ اب یہاں تو الحمدللہ کنکریاں نہیں ہیں، اور اس مسجد کے تو الحمدللہ قالین بھی ایک رنگ کے ہیں۔ باقی مسجدوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، حرمین شریفین میں بھی بڑے خوبصورت پھول بوٹے ہیں۔ اب ایک آدمی نماز کے دوران وہ پھولوں پہ ہی ہے کہ یہ ٹہنی ہے، یہ پھول ہے، یہ رنگ فلاں، اس نے لغو کام کیا۔ اور لغو کام، اب اس پہ ہاتھ مار رہا ہے تو وہ کنکریوں پہ مارے یا قالین پہ مارے۔ قالین بڑے پیارے ہیں وہاں حرمین شریفین کے، خاص طور پر ہاتھ ماریں تو نرم محسوس ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن اس نے اپنا جمعہ جو ہے وہ خراب کر لیا۔ ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا لغا کیا ہے؟ اس کا جمعہ تو اس سے ساقط ہو گیا، یعنی جمعہ تو اس کا ہو گیا، لیکن جو جمعے کا اجر و ثواب اسے ملنا تھا وہ نہیں، صرف یہ سمجھیں کہ اس کا جو بوجھ تھا جمعے کا وہ ٹل گیا۔ لہذا مسجد میں نہ موبائل، نہ بچہ، نہ کوئی اور کارروائی، اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ یہاں اچھا ہے کہ ستون نہیں ہیں، کئی لوگ ستون کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن اچھا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے نا، یہ دیکھو یہاں 3 کرسیاں بنی ہیں، کرسیاں تو نہیں ہیں، یہ تو ساری مسجد کا صوفہ ہے۔ ٹیک لگائی، ساتھ والے کو آواز آ رہی ہے کہ بھائی صاحب سوئے ہوئے ہیں، اقامت ہوئی، اٹھ کے اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیند تو دور کی بات ہے، اگر کوئی صرف نیند محسوس کرتا ہے جسے اونگ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا نعس احدکم یوم الجمعہ فلیتحول من مجلسہ ذلک، سنن ابو داود اور ترمذی کی اور سنن کبریٰ بہقی کی صحیح حدیث۔ اگر کسی کو اونگ آنے لگے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کوئی دوسری جگہ تلاش کر کے وہاں جا کے بیٹھے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے دائیں بائیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، تو ایک مرتبہ اٹھ کے تھوڑا ادھر ادھر دیکھے گا اونگ گئی یا نہیں گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے یہ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی اذان ہو جانے کے بعد کام کرتا رہتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ اس کی اس وقت کی کمائی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر جمعہ کے لیے آ جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب اس نے نہیں چھوڑی، اگر اس وقت کے دوران دوسری اذان، پہلی نہیں، دوسری اذان سے لے کر جمعہ مکمل ہونے تک، اس دوران اگر وہ 1 لاکھ ریال بھی کماتا ہے تو وہ 1 لاکھ ریال اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس نے وہ سراسر نافرمانی کی جو کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ ہم جب چاہتے ہیں سفر شروع کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، اور اس بات پر اتفاق ذکر کیا ہے کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب دوسری اذان ہو جائے اس کے بعد سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ہے نا کہ جب دیکھا کہ گاڑی سب چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں، چلو وہ سفر میں نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پہلی اذان تک بھی نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگر دوسری اذان ہو جائے تو اب وہ پہلے جمعہ پڑھیں اور پھر سفر اختیار کریں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ جب چاہیں نکل جائے۔ اور جمعہ کسے ملتا ہے؟ جو آدمی کم از کم 1 رکعت پا لے۔
بعض علماء، بعض صالحین تابعین میں سے 4-5 نام ملتے ہیں، حضرت عطا، طاؤس، مجاہد، مکحول رحمہم اللہ، یہ کہتے ہیں کہ خطبے کا حصہ نہ ملے تو وہ ظہر پڑھے، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں اٹھ کے اور پڑھے، اس کو خطبہ نہیں ملا۔ لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک رکعہ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے 1 رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ جمعے کی 2 رکعتوں میں سے اگر کسی کو 1 رکعت مل جاتی ہے پوری، تو 1 رکعت ظاہر ہے کہ وہ اور پڑھے گا اور اس کے ساتھ اس کا جمعہ مکمل۔ لیکن اگر 1 بھی نہیں ملی، اتحیات میں آ کے بیٹھا، اس کا جمعہ گیا، اب اسے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اتحیات میں آ کے بیٹھا، اٹھ کے پوری 4 رکعتیں پڑھے، کیونکہ اسے اب ظہر کی نماز ادا کرنا ہے۔ جمعہ کے جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ جمعہ کے آداب، جمعہ کے فضائل، جمعہ کے مسائل، احکام بہت زیادہ ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج اپنے کانٹیکٹس میں اپنی کتاب جمعہ جو ہے وہ سب کو سینڈ کر دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک خبر ہے کہ صبح 7 بجے ہمارے بڑے بھائی پاکستان میں ڈسکا میں وفات پا گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔